اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد بڑی کوشش کی جان بچانے کی، لیکن بچ نہ سکے۔ یہ ماہ رواں، یہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ رواں کی 20 تاریخ کو سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم ولادت، اور اسی ماہ رواں کی 22 تاریخ گزشتہ کل حضور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ بحمدہ تعالیٰ جب ہمارے بزرگوں کے ایام آتے ہیں تو یہ اہل سنت کا طرہ امتیاز ہے کہ ہم اپنی محافل میں، اپنی مساجد میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنی محافل میں ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے ایام ہوتے ہیں۔ اللہ ترتیب خلفائے راشدین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی خدمت میں جتنے بھی عظماء اسلام ہیں ان کی بارگاہ میں حتی المقدور خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنی مسجد میں تقریباً 3 جمعوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر کچھ نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور گزشتہ جو کل کا جمعہ گزرا تو کل سے میں نے 2-3 جمعے وقت کیے حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ لندن میں 11ویں شریف پر بھی 20-25 منٹ میں نے اسی عنوان پر گفتگو کی تھی، تو آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وقت کی مناسبت سے حضور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کو آپ طبقات کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ بنی نوع انسان کے اندر سب سے اعلیٰ جو طبقہ ہے وہ اولو العزم رسولوں کا ہے، جن کی تعداد 5 ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار کی ذات، اور ان 5 رسولوں کی سرداری کا سہرا سرکار کے جبین پناروال پر سجدہ ہے۔ اس کے بعد پھر رسولوں کی جماعت جو علماء کی تحقیق کے مطابق 313 نفوس پر مشتمل ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ان کے بعد پھر انبیاء کرام جو نبی رسول ملا کر جس کی مختلف تعداد حدیث میں آئی ہے، 1,24,000 یا 2,48,000 کم و بیش جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اس کے بعد پھر طبقاتی طور پر یہ رسولوں کا طبقہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ اس میں سرکار شامل ہیں۔ انبیاء کرام کا طبقہ اس لیے افضل ہے کہ اس میں سرکار موجود ہے۔ اب حضور کی امت کے بھی طبقات ہیں، یعنی سرکار کے بعد جو سرکار کی امت ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، سیدنا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
جو ائمہ اہل بیت میں 11ویں امام ہیں، آپ یہ روایت فرماتے ہیں اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے، وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی سے، حتیٰ کہ حضور مولا کائنات سرکار سے روایت فرماتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تمام انبیاء کرام پر فوقیت سرکار کو حاصل ہے، اسی طرح تمام انبیاء کرام کی اولاد پر سرکار کی اولاد کو شرف حاصل ہے، بشرطے کہ وہ نبیوں کی اولاد جو نبی نہ ہو۔ ہاں جی، انبیاء اور رسول کی وہ اولاد جو نبی اور رسول نہیں ہیں، ان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو فوقیت ویسے ہی حاصل ہے جیسے سرکار کو نبیوں پر۔ حضور کے ازواج مطہرات کو تمام انبیاء کرام کے ازواج مطہرات پر اسی طریقے سے افضلیت حاصل ہے جیسے کہ سرکار کو دیگر رسولوں پر۔ حضور کی اہل بیت اطہار کو دیگر انبیاء کرام کی اہل بیت اطہار پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرکار کو انبیاء اور رسولوں پر۔ پھر حضور کے صحابہ کرام کو جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، بحالت ایمان حضور کی زیارت کی، ان کو بھی تمام انبیاء کے صحابہ پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرکار کو دیگر انبیاء کرام پر۔ پھر سرکار کی امت ہے، حضور کی امت کو بھی یوں ہی ساری امتوں پر فضیلت حاصل ہے جیسے کہ سرکار کو دیگر انبیاء کرام پر۔ پھر حضور کی کتاب جس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ام الکتاب ہے، تمام کتابوں کی اصل۔ پھر اسی طریقے سے سرکار کی امت کو دیگر انبیاء کرام کی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے وہی شرف اور فوقیت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد سرکار کی امت کے طبقات ہیں۔ حضور کے بعد سب سے پہلا طبقہ جو ہے وہ 5 تن پاک کا ہے۔ اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا طبقہ ہے، وہ بھی نفوس قدسیہ 5 ہیں۔ اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ، پھر السابقون الاولون، وہ 40 صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس کے بعد پھر اصحاب بدر ہیں، اس کے بعد پھر بیعت رضوان والے صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد پھر وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اس کے بعد پھر وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اور یہ صرف صحابہ سے نہیں، پوری امت محمدیہ سے جنت کا وعدہ ہے جی۔ جس کا خاتمہ بر ایمان ہوا بہر صورت اسے جنت میں جانا ہے جی۔ یہ اللہ کی مرضی اور منشا پر ہے کہ اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سزا دے، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شفاعت فرمائیں، حضور کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بہت سارے شفیع ہیں۔ یہ قیامت کے دن ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ہماری شفاعت کریں گے۔ جن مساجد میں جا کر ہم نماز پڑھتے ہیں ان مساجد کے در و دیوار اور مصلے بھی قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ جب ہم اذان پڑھتے ہیں تو جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے وہاں تک کہ ذرات بھی قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے بے شمار شافی ہیں، شاید ہی کوئی اتفاق سے بدقسمت بچ جائے، ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ اتنے شفاعت کثیرہ کرنے والے ہیں نا، ان کی نظر سے کم ہی کو بچے گا، شاید ہی کوئی اکا دکا بدقسمت ہو جو جہنم میں پہنچ جائے، اور اگر پہنچ بھی گیا تو جلدی نکل آئے گا، زیادہ دیر نہیں لے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر 2 پڑوسی رہتے ہیں جی، ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے۔ مسلمان ہمہ وقت اس غیر مسلم کو تبلیغ کرتا ہے،
بھائی کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، تیری آقبت سنور جائے گی۔ اگر تو مومن نہیں ہوگا، کلمہ نہیں پڑھے گا، مسلمان نہیں ہوگا تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو جہنم سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ لاکھ محنت اور تبلیغ کے وہ ہلکا بگوش اسلام نہ ہوا۔ اب یہ جو تبلیغ کرنے والا، اس کو ایمان کی دعوت دینے والا ہے، اب ظاہر بات ہے یہ معصوم تو نہیں ہے، زندگی میں غلطیاں اس سے بھی ہوتی رہیں۔ اتفاق سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی کوئی شامل نہ ہو سکا، سرکار کی شفاعت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ یہ جو ڈھیر سارے شفاعت کرنے والے، ان سے بھی بچ گیا، جہنم میں پہنچ گیا۔ اب وہ جب دونوں پڑوسی جہنم کے ایک طبقے میں، وہ غیر مسلم اس کو کہتا ہے میاں بات سن، تم ہمیں یہ کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، مسلمان کا جہنم میں کوئی کام نہیں، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو جہنم میں اس لیے ہوں نا کہ میں کافر ہوں، لیکن تم جو مجھے تبلیغ کرتے تھے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تو تم تو مسلمان بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب جب وہ کافر مسلمان کو طعنہ دیں گے، کئی پڑوسی اکٹھے ہوں گے وہاں، جب وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائے گا، جبریل ایک کام کرو، بھائی میں نے ان گناہگار مسلمانوں کو اگر جہنم میں بھیجا تو سزا کے لیے نہیں، طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے۔ یہ جو گناہوں کی غلاظت ان کو لگ گئی تھی نا، ان کو پاک کر کے جنت میں بھیجوں۔ میں نے ان کو جہنم میں سزا کے لیے نہیں، پاکی کے لیے، طہارت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو کافر ہیں یہ سزا کے طور پر، لیکن یہ میرے مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل ایسے کرو، جتنے مسلمان ہیں سب کو نکالو جنت میں لے جاؤ، اللہ سب سے نکالو۔ اب اچانک آرڈر ہو جائے گا، سزا بڑی لمبی تھی، ابھی ایک دن گزرا یا 2 دن گزرے یا ہفتہ گزرا یا 1 گھنٹہ گزرا، جی فوراً پیغام ثانی آ گیا کہ ان کو نکالو جنت میں لے جاؤ۔ اب مسلمان تو یقیناً اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں، تو کافر یہ کہیں گے، اس منظر کو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بیان فرماتا ہے، ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس وقت کافر یہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم اگر مسلمان ہوتے نا تو آج ہم بھی جنت میں چلے جاتے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ صرف صحابہ سے ہی وعدہ نہیں ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم الجنہ، یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ جو بھی ایمان لائے گا، اچھا عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے، یہ صحابہ کرام کے درمیان فرق مراتب ہے، پھر آگے امت کے بھی اپنے مراتب ہیں۔ تو نبوت کے بعد سب سے پہلا، میں طبقاتی بات کر رہا ہوں، افراد کی بات نہیں کر رہا، یعنی فرد کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا ہوں، طبقے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ اور اس بات کو آپ یوں سمجھیے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، بنی نوع انسان کو ساری مخلوقوں پر شرف عطا فرمایا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قبائل اور قبیلوں میں تقسیم کیا، 2 برانچز میں چلے گئے، بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو بنو اسرائیل پر فوقیت بخشی، پھر آگے فرمایا کہ عدنان کی اولاد میں، پھر آگے قریش، پھر ہاشمی، یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قبائل کا مطلب تقسیم کیا، مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر خاندانوں میں تقسیم کیا، مجھے بہتر خاندان میں رکھا، پھر گھروں میں تقسیم کیا، مجھے بہتر گھر میں رکھا، پھر افراد کے اندر تقسیم کیا، اور میں اللہ کا بہترین مصطفیٰ، بہترین چنا ہوا مختار فرد ہوں۔ اب سوال یہ ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد پہلے نبی سرکار تشریف لاتے ہیں، جی اولاد اسماعیل میں
کوئی نبی اور رسول نہیں آیا جی حضور تک جی. جتنے نبی اور جتنے رسول آئے وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنو اسرائیل میں آئے. اب ظاہر ہے کہ نبی سارے ادھر ہیں، افضلیت ادھر ہے، یعنی نبوت ادھر ہے، افضلیت ادھر ہے. تو اب سوچنا پڑے گا کیا کوئی غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو یہاں افراد کے لحاظ سے افضلیت کی بات نہیں، طبقے کے لحاظ سے. اچھا، اس طبقے کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اس کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ اولاد اسماعیل میں سرکار ہیں، اولاد بنی اسرائیل میں سرکار نہیں ہیں. تو یہ جو ان کو افضلیت ملی ہے وہ سرکار کی وجہ سے ملی ہے کہ ان کے اندر سرکار تشریف فرما ہے. وجہ افضلیت سرکار کی ذات ہے. اب 5 تن پر طبقہ جی، وہ 5 افراد کے اوپر مشتمل ہے جس کے 5ویں سرکار ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس طبقے سے جس میں سرکار نہیں ہے وہ طبقہ یقیناً افضل ہے کہ جس میں سرکار موجود ہے. حضور خلفائے راشدین میں نہیں ہے، حضور عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے. یہ سارے کے سارے جتنے طبقات ہیں یہ صحابہ کرام کے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو 5 تن پاک کا طبقہ ہے نا، اس طبقے کے 5ویں سرکار ہیں. تو معلوم ہوا کہ من حیث طبقہ انبیاء کرام کے بعد جو بہترین طبقہ ہے، افضل طبقہ ہے، وہ 5 تن پاک کا. اس کے بعد خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں. اب ایک اور لطیفہ سن لیجیے کہ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ ایک حدیث کے اندر سرکار نے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد ابن وقاص فی الجنہ، عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، اور فرمایا کہ سعید ابن زید فی الجنہ. تو یہ 10 صحابہ کرام کے نام لے کر سرکار نے بتایا کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی. لیکن وہ طبقہ جس میں سرکار موجود ہیں ان کو جنت کی بشارت نہیں ہے، جنت کی سرداری کی بشارت ہے. جنت کا صدر ہونا اور بات ہے، جنت میں جانا اور بات ہے. ہاں جی، کہ سرکار کے بعد جو امت کے طبقات ہیں، پہلا طبقہ جو من حیث طبقہ، طبقے کے لحاظ سے، میں افراد کا تعین نہیں کر رہا ہوں، من حیث طبقہ، طبقہ جو سب سے افضل ہے وہ 5 تن پاک کا طبقہ ہے، اس لیے کہ اس میں سرکار موجود ہیں. جیسے کہ بنو اسماعیل نبی نہ ہونے کے باوجود بنو اسرائیل سے افضل ہیں من حیث طبقہ. افراد کا تعین تقابل نہیں ہے. اب اس کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ اس طبقے میں سرکار موجود ہے. اگر بنو اسماعیل بنو اسرائیل سے افضل ہیں تو سرکار کی وجہ سے. 5 تن پاک کا وہ طبقہ ہے کہ جس میں سرکار، جس کے 5ویں سرکار ہیں. تو جس طبقے میں سرکار ہوں وہ طبقہ یقیناً اس طبقے سے افضل ہے کہ جس میں سرکار نہ ہوں. اس کے بعد جتنے طبقات ہیں ان طبقات کے اندر سرکار نہیں ہے. صحابہ کے طبقات ہیں نا جی، تو صحابی تو سرکار کی وجہ سے بنتے ہیں جی، سرکار تو صحابی نہیں ہے. سرکار کی اضافت کی وجہ سے، سرکار کی وجہ سے صحابی بنتے ہیں. تو صحابہ میں تو سرکار شمار ہی نہیں ہے جی. 5 تن پاک کے اندر سرکار شمار ہے. ایک بات. دوسری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ عشرہ مبشرہ وہ ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے نام لے کر ان 10 صحابہ کا ذکر کیا کہ یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی. اب 5 تن پاک کے اندر صرف حضور مولا کائنات ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. باقی حضرت سیدہ کائنات ہیں، حسنین کریمین ہیں،
وہ اس عشرہ مبشرہ میں تو شامل نہیں ہے نا. اچھا، جو عشرہ مبشرہ میں انہیں صرف جنت کا وعدہ ہے کہ آپ جنتی ہیں. اب ادھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی خاتون جنت، یہ سیدات النساء مطلب ہے کہ میری بیٹی. فرمایا کہ اے بیٹی تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو یہاں صرف جنت کی بشارت نہیں، سرداری کی بشارت ہے. جنت کی بشارت اور ہے، جنت کی سرداری کی بشارت اور ہے. پھر حسنین کریمین کے بارے میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، یہ میرے دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہاں صرف جنت کی بشارت نہیں، جنت کی سرداری کی بشارت ہے. حضور مولا کائنات کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ علی انت سید العرب. ظاہر بات ہے ساری امتوں میں افضل کون ہے؟ سرکار کی امت. سرکار کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام. اب صحابہ کرام اگر اوطان کی طرف ان کو تقسیم کیا جائے تو پھر تمام صحابہ میں وہ صحابہ کرام افضل ہیں، یعنی تمام باقی قوم سے عرب افضل ہیں. تو آپ حضور مولا کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انت سید العرب. جس پر عربی کا اطلاق آتا ہے، جو سرزمین عرب کا باشندہ ہے، آپ اس کے سردار ہیں. میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ انت سید العرب. سید العرب تو آپ ہیں. آپ حضرت علی کو سید العرب فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ عائشہ انا سید ولد آدم، وہ میں تو ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، عرب کا سردار علی ہے. تو یوں سمجھیے یہ پانچ پاک کا طبقہ سرداروں کا طبقہ. کوئی صفوف انبیاء کا سردار ہے، کوئی جنت کی عورتوں کا سردار ہے، کوئی جنت کے جوانوں کا سردار ہے. میں بوڑھا تو ہوگا ہی کوئی نہیں. کوئی جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور کوئی پورے عرب کا سردار ہے. اس کے بعد پھر طبقہ آتا ہے خلفائے راشدین کا، من حیث الطبقہ. اور خلفائے راشدین تمام ہمارے عقائد کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار کے بعد جو من حیث الطبقہ افضل ترین طبقہ ہے وہ کون سا ہے؟ خلفائے راشدین. اب جب خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں تو خلفائے راشدین تو 5 ہیں، 4 نہیں ہیں. تو پھر ڈنڈی مار کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کیوں نکالا جائے؟ یوں سمجھیے کہ یہ 5 سب سے افضل ہیں. اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، السابقون الاولون ہیں. باقی جو لسٹ میں نے عرض کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور عظمت عطا فرمائی. اور اتفاق کی بات یہ ہے خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل ہیں، السابقون الاولون کے اندر بھی یہ شامل ہیں، اصحاب بدر کے اندر بھی شامل ہیں. اب حضرت عثمان غنی رہ گئے تھے نا، اصحاب بدر میں شامل نہیں تھے. تو سرکار نے فرمایا کہ عثمان تو اگرچہ نہیں ہے لیکن ہم آرڈر کرتے ہیں کہ تو بھی بدری ہے، اور اہل بدر کا حصہ آپ نے ان کو عطا کیا. اس کے بعد پھر بیعت رضوان والے، اب اس میں بھی حضرت عثمان غنی نہیں ہے. تو سرکار نے سوچا کہ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے تو عثمان غنی کیسے معروم رہ جائے جب کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں، بیعت کرنے والوں میں نہیں ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے. حضرت عثمان غنی کی طرف سے خود بیعت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عثمان بیعت رضوان والوں کے اندر شامل نہیں ہے لیکن اس صحابہ کے اندر ان کا شمار ہے جو بیعت رضوان والے ہیں. یہ حضور کے بعد صحابہ اکرام کے وہ طبقات ہیں. ایک بات عرض کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں. اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم فضیلت بیان کرتے ہیں تو بیلنس جو ہے نا معیار اس کو قائم نہیں رکھتے جی، کہیں نہ کہیں رجحان ہو جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صحابہ کرام کی اتنی تعریف کرتے ہیں اتنی سرکار کی بھی نہیں کرتے جی. نتیجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعریف کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ جب تک اہل بیت اطہار کی شان کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے، نیچا نہ دکھایا جائے، صحابہ کی عظمت اجاگر نہیں ہو سکتی۔ ایک طبقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے اس وقت تک محبت نہیں ہو سکتی جب تک صحابہ کرام پر تنقید نہ کی جائے، ان کی شان میں تنقید نہ کی جائے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بیلنس قائم نہیں ہے، ایک طبقے کا رجحان صرف اہل بیت کی طرف ہے، ایک طبقے کا رجحان صرف صحابہ کرام کی طرف ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے نا، وہ اس بیلنس کو قائم رکھتے ہیں کہ ٹوٹ کر صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور ٹوٹ کر اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور ایک اس بیلنس کو بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے قریب ترین ماضی کے دور میں ایک شخصیت گزری ہے لاہور میں، جس کو حکیم الامت علامہ اقبال کہتے ہیں۔ وہ شخص ہے کہ جس نے اس بیلنس کو قائم رکھا ہے۔ جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف و توصیف فرمائی تو آپ کی شان میں عرض کرتے ہیں امن الناس بر مولا ما کلیم اول سینہ ما۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس نے مجھ پر احسان کیا نا، اس کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا۔ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس زندگی میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ احسان کے اندر غیریت کا معنی ہوتا ہے۔ احسان کے اندر بیٹا باپ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرے تو احسان نہیں ہے، باپ بڑی سے بڑی بیٹے کے لیے قربانی کرے تو احسان نہیں ہے، خامد بیوی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرے تو احسان نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ بیوی بڑی سے بڑی احسان خامد کے لیے کرے تو وہ احسان نہیں شمار ہوتا، احسان وہاں شمار ہوتا ہے کہ جہاں یہ رشتے نہیں ہیں۔ بات العاقل یکفی الاشارہ، بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر جس نے احسان کیا، صحابہ کرام میں ہر احسان کرنے والے کا بدلہ چکا دیا ما سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال کہتے ہیں آمن الناس بر مولا ما کلیم اول سینہ ما۔ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی کوہ طور پر پڑی تو اس کی تجلی کے پہلے جن پر اللہ تعالیٰ کی تجلی سے شناسا ہوئے، اللہ کا کرم ہوا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرمایا کہ وہی اللہ تعالیٰ کی تجلی جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو صحابہ کرام میں سب سے پہلے اس تجلی کا نظارہ کرنے والے کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ دوسرے موقع پر علامہ اقبال کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پروانہ کو چراغ تو انادل کو پھول بس، پروانہ کو چراغ تو انادل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے پروانے کے لیے شمع سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، بلبل کے لیے پھول سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، جس طریقے سے پروانے کی نعمتوں کی اینڈ انتہا پیک جو ہے وہ شمع ہے، بلبل کے لیے اس کی نعمتوں کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ پھول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس ذات پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، سب سے محبوب جو ذات ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کس انداز سے آپ نے خراج عقیدت پیش کیا، لیکن ساتھ دوسری طرف اور بھی ارشاد فرماتے ہیں، بیلنس قائم رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے حضور مولا کائنات ہیں۔ اور فرمایا کہ مولا کائنات کی ویلیو یہ ہے ان کے ایمان کی۔ وہ جو سرکار کا کیپیٹل فنڈ نہیں تھا، راس المال، سرمایہ، جب کوئی آدمی بزنس شروع کرتا ہے تو کچھ پیسے اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے بزنس آغاز کرنے کے لیے، جس کو راس المال کہتے ہیں، سرمایہ کہتے ہیں، کیپیٹل فنڈ کہتے ہیں، جس سے اس کی بزنس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ بزنس کے اندر منافع ہوتے ہیں، بڑھتی جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کیپیٹل فنڈ ہے نا اسلام کا، وہ علی کا ایمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ عشق را سرمایہ ایمان علی، یعنی عشق سے مراد ایمان۔ یہ دولت ایمان کے لیے جو سرکار نے کیپیٹل فنڈ صرف کیا ہے
वो हुजूर मौला कायनात का ईमान है। तो आप अंदाजा फरमाएं कि कैसा बैलेंस कायम रखा जी। और आगे बहुत कुछ कहा, तफसीलात का वक्त नहीं है। और एक और बात अल्लामा इकबाल कहते हैं कि लोग मेरे बारे में कहते हैं, अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि लोग मेरे बारे में यूं बात करते हैं, उनको गलत मतलब है, इस तरीके से इस तरह की बात करते हैं। फरमाते हैं है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा, है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा, तफजील अली हमने सुनी इसकी जुबानी। फरमाते हैं कि कमाल की बात है, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ करता है तो पता चलता है कि उसकी निगाह में उनसे बढ़कर कोई शख्सियत नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं तो पता चलता है कि उनकी नज़र का मुंतहा हजरत उमर फारूक हैं। जब मौला कायनात की तारीफ करते हैं पता चलता है उनके नुक्ता अकीदे का मुंतहा हजरत अली हैं। तो फरमाते हैं कि तफसील अली हमने सुनी इसकी जुबानी, है इसकी तबीयत में तशय्यो भी ज़रा सा, तफसील अली हमने सुनी इसकी जुबानी। तो जब इस तरीके से बैलेंस कायम रखा कि जब अहले बैत की तारीफ की तो पता चलता है कि जितनी इसको अहले बैत अतार से मोहब्बत है किसी से नहीं है। जब सहाबा कराम की जिक्र करते हैं, उनकी अजमत को बयान करते हैं तो पता चलता है कि जितना इसको प्यार सहाबा कराम से इतना और किसी से नहीं है। तो अर्ज़ कर रहा था कि इस माह रवा में सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। और अक्सर बेशतर अपनी अपनी मसाजिद में कोई करे ना करे, हमारा तो इम्तियाज़ बुनियाद है कि उन्होंने हमारे जद्दे आला पर सब कुछ निसार किया, कुर्बान किया। कोई और उनका एहसानमंद हो या ना हो, जो सरकार का ख़ानदान है उसको तो एहसानमंद होना चाहिए। तो ये चंद एक कलिमात मैंने हुजूर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत के तौर पर मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं लेट इसलिए आया था कि मैं बच जाऊँ, लेकिन इत्तेफाक से मुक़द्दर में नहीं था बचना जनाब। तो बहरहाल कुछ अच्छी बातें की हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको, मुझे कहने का आपको सुनने का सवाब अता फरमाए।